السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ فلسطین کے جھنڈے کے ساتھ تربوز کی یعنی واٹر میلن کی تصویر کیوں بنائی جاتی ہے؟ واٹر میلن کو فلسطین کے جھنڈے کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ چلیں آج ہم جانتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی 1967 کی جو جنگ تھی، اس کے بعد 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل کی جو حکومت تھی اس نے غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینی پرچم کی نمائش پر بھی پکڑ دھکڑ شروع کر دی تھی، یعنی کہ ان کے نزدیک فلسطین کا جو پرچم ہے اس کی کہیں پر بھی نمائش نہیں کی جا سکتی تھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے 3 فنکاروں کی جو آرٹ گیلری تھی اس کو بھی بند کر دیا، اور انہوں نے جو ہے اس کو پولیٹیکل آرٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اس کو جو ہے اس کے اوپر بین لگا دیا انہوں نے، صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے فنپاروں کو فلسطینی پرچم کے سرخ، سبز، سیاہ، سفید رنگوں میں پیش کیا تھا، اور اس کے بعد سے جو ہے جہاں پر بھی فلسطینی پرچم لہرایا جاتا یا فلسطینی پرچم کے ان رنگوں کو استعمال کیا جاتا تھا تو وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے بین لگانا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے آج تک دنیا میں جہاں کہیں بھی فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے اور فلسطین کی صورتحال جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ سب کو یقیناً معلوم ہوگی کہ تقریباً 40 سے 41 ہزار شہید ہو چکے ہیں فلسطینی، اور یہ اس جنگ کو جو کہ 7 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی اس کو بھی جو ہے وہ 320 دن سے بھی اوپر جو ہے وہ دن ہو چکے ہیں۔ تو آج بھی جہاں پر بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے وہاں پر واٹر میلن کی تصویر جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ اچھا، نہ صرف واٹر میلن یعنی نہ صرف جو ہے وہ تربوز، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بیج بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تربوز کی تصویر یکجہتی کی ایک علامت بننے کی ایک وجہ جو ہے وہ اس کے بیج بھی ہیں۔ بیج کے متعلق جو تربوز کے بیج ہے اس کے متعلق بھی کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ وہ ہمیں دفن کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ہم بیج ہیں، یعنی جہاں پر بھی بیج لگایا جائے گا، جہاں پر بھی بیج جو ہے وہ اڑ کر جائے گا تو وہاں پر ایک نیا پودا جو ہے وہ نکل آئے گا۔ تو فلسطینی بھی اس تربوز کے بیج کی طرح ہی ہیں کہ ان کو جہاں پر بھی لگایا جائے گا وہ وہاں سے اپنا ایک پودا جو ہے وہ نکال لیں گے۔ تو یہ تھی اس کے پیچھے جو ہے حقائق، اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ فلسطین کو سوشل میڈیا پر لازمی جو ہے وہ سپورٹ کریں، اس کو اسرائیلی جتنی بھی مصنوعات ہیں، جتنی پروڈکٹس ہیں ان سب کا بائیکاٹ لازمی کریں، اس لیے کریں تاکہ روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک حجت پیش کر سکیں کہ ہم نے فلسطینیوں کے حق میں، ہم نے قبلہ اول کے حق میں کچھ نہ کچھ اپنی سے ایک کوشش، تھوڑی سی چھوٹی سی ایک کوشش لازمی ہم نے کی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ کوشش جو ہے وہ ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ جزاک اللہ خیر۔